बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शोबे तालीम से वाबस्ता हैं और माशरे की अखलाकियात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। फ़कीर अहमद काजी साहब की वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आज के पॉडकास्ट का आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि क्या तालीम आजकल कामयाबी की ज़मानत है? इज़ एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस, येस और नॉट? लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के माशरे में ख़ुसूसन नौजवान तबके में कि जो पढ़े लिखे नहीं समझ जाते मगर माशरा उन्हें पढ़ा लिखा तस्वर करता है, समझता है। लेकिन दूसरी एंगल से हम देखें तो उनकी अखलाकियात अब जो स्टैंडर्ड या सोसाइटी के सेट किए हुए मेयार के मुताबिक नहीं है। तो क्या हम इसलिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तालीम आजकल की तालीम जो कामयाबी की ज़मानत समझती जाती रही है आजकल के दौर में ऐसा है या नहीं? अगर है तो किस तरह, अगर नहीं तो क्यों नहीं? जनाब कबीर साहब। थैंक यू हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे ना कुछ इस टॉपिक पे दो चार बातें कर सकूँ। देखिए हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपको सक्सेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में नहीं पता। बड़ी ही आप कह सकते हैं बदकिस्मती से हमारी आज की नौजवान नस्ल सक्सेस शायद उसको समझती है कि 4 पैसे कमा लेना, छोटी उम्र में वाइफ रख लेना, गाड़ी ले लेना, ये इसको सक्सेस समझती है। हालांकि मेरे नज़दीक ये सक्सेस नहीं है। हमें सबसे पहले सक्सेस की डेफिनेशन को पता लगाना चाहिए कि बेसिकली सक्सेस है क्या, जिसके लिए ये दुनिया तालीम का सहारा लेती है कि जब ये तालीम सक्सेस है या तालीम कामयाबी की कुंजी है। मेरे ख्याल में सक्सेस वो है जिसमें आप अपने आप को समझ लें कि मैं क्या हूँ, आप अपने इंटरनल पीस को समझ लें कि मेरे अंदर सुकून क्या है, और इससे भी बढ़ के आप अपने क्रिएटर को पा लें। खुदा तक का पहुंचने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आया कि वो आपके पास मदरसा की एजुकेशन हो, आया कि वो आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन हो, ये दोनों रास्ते ही आपको किसी न किसी तरीके खुदा तक ले जाते हैं। इस बात को आप सक्सेस समझें, और यही बेसिकली सक्सेस की डेफिनेशन है, ना कि वो कि आप छोटी उम्र में आईफोन ले रहे हैं, आप छोटी उम्र में गाड़ी चला रहे हैं। ये जो सारी मटेरियलिस्टिक दुनिया आ गई है, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, इसमें हमारे टीचर्स का भी रोल है। टीचर्स ने भी कुछ ऐसे ही इमेजेस पोर्ट्रे किए होते हैं हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे बच्चों को, या हमारे बच्चे ही अपनी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से, ये आप आजकल के जितने ब्लॉगर्स देख लें, जो भी देख लें, मतलब उनको सक्सेस वही नजर आती है कि अगर किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, किसी के अच्छा सूट पहना हो तो सक्सेस है। हालांकि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिन लोगों के पास भी शायद अच्छा पैसा है और उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उनको अपने अंदर एक कमी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर अगर कबीर साहब ये भी देखें कि हमारा माशरा मुख्तलिफ सोच रखता है। आजकल आपने जिस तरह टीचर की बात की या इंटरेक्टली एजुकेशन सिस्टम की बात की या माशरे की बात की, वो उन्हीं लोगों को प्रमोट करता है या देखता है या जिनका सर्वाइवल जो है वो सम हाउ पैसा ही है। अल्टीमेटली इंसान अपना पेट ही भरना है। या दूसरी एंगल से आपने जिस तरह बात की इंटरनल पीस की, अगर लेट्स सपोज मेरे पास इंटरनल पीस है लेकिन दूसरा मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, जिसको आप गुर्बत कह रहे हैं, कोई भी नाम दे दें, तो ज़ाहिर है उसके लिए मुझे ज़िंदा रहने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल करना ज़रूरी है, और इस्लाम भी इसकी मेरे ख्याल से इजाज़त देता है। तो इस तरह से फिर आप किस तरह सोचते हैं? अगर आपकी बात को फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी ली जाए तो हम फिर आगे बढ़ने का जो है हमारे पास वो रुक नहीं जाएगा। नो, इस बात में मैं थोड़ा सा आपसे अपोज करूंगा। जी जी जी। हम एजुकेशन को पैसे कमाने का मकसद समझ लेते हैं, ठीक है, बल्कि हमें भी बचपन से ये पढ़ाया लिखाया समझाया जाता है कि आप मैट्रिक करो, एमएससी करो, बीएससी करो, जो भी करो, आपने नौकरियां करनी, आपने पैसा कमाना है। बेसिकली जो बात हो रही है ना आपके खाने की, रिस्क का अल्लाह ने वादा किया है अपने बंदों से, आपको रिस्क मिलना ही मिलना है। आप जितने अनपढ़ देख लें, पैसे कमा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मरा, सारे कमा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, अब मैंने जितने भी लोग देखे हैं वो कमा तो रहे हैं अपने हिस्से का, बट जो चीज़ हम शायद पैसे कमाने को कहते हैं वो शायद अय्याशी होती है। हम चाहते हैं कि मेरे पास अगर सफेद पोषण, मेरे पास 3 टाइम का अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे पास अपने कपड़े हैं, मेरे पास अपना घर है, इट मीन आई एम सफिशिएंट, ठीक है, ये मेरे लिए मेरा रिस्क पूरा हो गया।
اب اس میں خود اپنی ایجوکیشن کے تھرو کیسے آگے جا سکتا ہوں. آپ اچھی ایجوکیشن لے کے پازیٹیولی کسی اچھی جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کر کے پیسے نہیں کمانے, آپ کمانے بھی ہے تو اچھے وے میں کما سکتے ہیں, پر اس کا قدر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اخلاقیات سے نکل جائیں. اخلاقیات یہاں پہ ویری انفارچونیٹلی ہمارے آنے والی نسل میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. مطلب جہاں تک میں آبزرو کر رہا ہوں, جتنا میرا ایکسپیرینس رہ چکا ہے اب تک 3-4 سال میں اسلام آباد میں, تو یہاں پہ ہم کافی سارے بچوں میں یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. اب کہیں نہ کہیں اس چیز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جن زی ایسی ہے, جن زی ایسی ہے. میں اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہ رہا جن زی کیسی ہے, بٹ آئی تھنک جن زی جو بھی جنریشن آ رہی ہے اچھی ہے, اپنے وقت میں وہ ٹھیک ہے, بٹ وہ کہیں نہ کہیں فرسٹریٹڈ ہے یا ڈسٹرب ہے. تو کیا وجہ ہے, ان کو صرف اور صرف مٹیریلسٹک ہو گئے کہ ان کو سکسیس بھی کسی میں چاہیے. مطلب آپ بے شاید آپ کا واسطہ پڑھو کسی اسٹوڈنٹ سے جس نے آپ کو یہ بولا ہوگا سر جی پڑھ لے کے کیا کرنا ہے, میرے بابا کا بزنس ہے, میں نے وہ سنبھال لینا ہے, ہماری زمین ہے, میں نے تو چلے میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں تو یہاں پہ ٹائم پاس کرنے آ رہا ہوں. تو یہ ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے. اب وہی بات میں دوبارہ آپ کے پہلی بات میں ہوگا کہ جو کوشچن ہے کہ کیا تعلیم کامیابی کی کنجی ہے, وہ بالکل سیپریٹ چیز ہے. کامیابی کو ہی ہم پراپر ڈیفائن نہیں کر پا رہے. ہم دنیاوی کامیابی کی بات کر رہے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے, ہم میں سے کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہے, آخرت کی کامیابی کیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ کا دماغ کھل جاتا ہے, آپ کی سوچنے کی, آپ کی ایک چیز کو آبزرو کرنے کی صلاحیت چینج ہو جاتی ہے. آپ ایک چیز کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہو, آپ کے اندر پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, مطلب اگر آپ نے اچھی ایجوکیشن نہیں لی ہے, کم سے کم آپ نے بیچلر نہیں کیا, تو ہو سکتا ہے جو ایک بیچلر لیول کا بندہ ایک پوائنٹ کو یا کسی بھی ایک نقطہ نظر کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے جس کے پاس ایجوکیشن کم ہے, اس طرح نہ دیکھ سکتا. اب وہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر کسی چیز کو پازیٹیو دیکھ رہا ہے اور دوسرا اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا, تو ہو سکتا ہے اس کو وہ کوئی ایسی بات ٹریگر کر دے جس سے وہ غلط راستے پہ چلا جائے. سب جاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں. کیا ٹک ٹاک کی دنیا ہے, ہزاروں ٹک ٹاکر دیکھ لیں, مطلب کچھ ٹک ٹاکر بہت بھی اچھے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی وجہ سے ایک آنے والے بچوں میں ایک نیگیٹو باتوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. میں آپ کو صرف ایگزامپل, گالی کتنی عام ہو گئی یار, بہت عام ہو گئی ہے, بہت زیادہ اچھا نارملائز ہو چکی ہے. اب یہ کیا ہے جی, فیشن بن گیا. ہم نے ایجوکیشن کو بھی کس میں ٹھوک دیا, فیشن میں. ہم نے ہر ایک چیز پہ ایجوکیشن ڈال دی, لیکن ہم نے جس چیز میں جو ہمیں سکسیس چاہیے تھی اس کی طرف ہم گیا ہی نہیں. مطلب نہ کسی نے خود کو, آپ دیکھ لیں, مطلب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ یار میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے دنیا کیا ہے, دنیا بنی کیسی ہے, اس پہ کون کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں, اس کے کریٹر کون ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ جتنے بھی دیکھیں, اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے جو کہ سچ میں جائے گا, یا ایک پڑھا لکھا بندہ جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے, وہ شاید اس کو وہ نظر سے دیکھے جو شاید کوئی نہ دیکھ رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو برین اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ریئلٹیز دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ سارے رولز آف ریگولیشن پڑھ چکا ہوتا ہے اپنی ایجوکیشن میں. تو میرا خیال میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک آپ کے لیے سکسیس کا ذریعہ ہے. انٹرنل سکسیس, آپ کا انٹرنل پیس, آپ اپنے گیٹ تک پہنچ جائیں گے. آپ کم سے کم 4 بندوں میں بیٹھیں گے تو آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے, بڑے پیسفل بیٹھیں گے, آپ ریئیکشن نہیں دیں گے. باقی جتنے آپ کو دین اسلام کے رولز آپ کے لاگو ہوتے ہیں آپ ان کو ایزیلی ایبزارب کر لیں گے. آپ کسی بھی رول کو اپنے پر سختی محسوس نہیں کریں گے, آپ ہر ایک چیز کو سمجھیں گے. اب جو نان ایجوکیٹڈ پرسن ہوگا وہ ہمیشہ ریئیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے, عمل کا رد عمل دے گا. اچھا, اس میں مایوسی بھی بہت زیادہ ہوگی, مایوس ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ پھر ہر بات میں وہ کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی یا وہ شارٹ کٹ کے چکر میں چلا جائے گا, اور وہ عموماً خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا پھر خدا کیا ہو جاتا ہے, دنیاوی خدا ہو جاتے ہیں اس کے. فار ایگزامپلس کوئی بھی مٹیریلس, کوئی بھی چیز کر لیں, ایسا ہو گیا, یہ ہو گیا, ساری چیزیں. سب سے پہلے ہمارے معاشرے کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو ایجوکیشن ہے, یہ جو سکسیس ہے, یہ سکسیس کا تن پیسے کا نام نہیں ہے. جس بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ سکسیس پیسے, گاڑی, بنگلے, آئی فون کا نام نہیں ہے, اس کو ایک بڑی بات, ایزیلی بات سمجھ آ جائے گی کہ ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس. بیسیکلی آپ نے دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے, آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, یہ آپ کو جسٹ ایجوکیشن بتا سکتی ہے. آپ یہ گاڑی بنگلہ نہیں بتا سکتے. تو چلیں, بہت شکریہ توقیر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں میری بات چینل پہ تشریف لائے, آپ نے بڑی قیمتی آرا دی, قیمتی باتیں کی, آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں.
اور آپ سے دوبارہ بھائی بغیر ملاقات ہوتی رہے ضرور آپ کا بہت شکریہ. تو جی ناظرین یہ تو تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا پوڈ کاسٹ. تو آپ ہماری رائے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی آراء کا, اپنی اوپینین کا نیچے کمنٹ میں ضرور اظہار کریں تاکہ ہمیں پتہ لگتا رہے ہم آنے والے وقتوں میں اور سوشل ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں اور آپ کن سوشل ٹاپکس کے اوپر سننا چاہتے ہیں. تو میرے چینل میری بات کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں. تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک اپنے میزبان حسین عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.